اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 480 میں وجوب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط بیان کی جائیں گی۔ کتاب الجہاد میں 5ویں فصل میں امر بالمعروف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور وجوب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط کو بیان کیا جائے گا۔ شرعی لحاظ سے معروف اور منکر کا علم ہونا ضروری ہے، معصیت کار کے اصرار کا علم ہونا، ضرر کا خطرہ نہ ہونا، امر و نہی کے اثر کا احتمال ہونا، نیز متعلقہ مسائل اور فروعات بیان کیے جائیں گے اور روایات و حدیث کا تذکرہ اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں، جو بھی اس کی تکالیف اور ذمہ داریاں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کی شرائط ہیں۔ کچھ تو شرائط عمومی کہلاتی ہیں جیسے عقل، بلوغ اور قدرت، اور کچھ شرائط خاص ہوتی ہیں، ہر حکم کی خصوصی شرائط ہوتی ہیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں جو خاص شرائط ہیں ان کو یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر فقہاء نے 4 شرائط کو بیان کیا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ جو شخص امر یا نہی کرنا چاہتا ہے اسے معروف و منکر شرعی کی علم و معرفت ہونی چاہیے، اور اسے یہ بھی ہونا چاہیے کہ معصیت کار اس کام پر اصرار کرنا چاہتا ہے، یعنی واجب کو ترک کرنے پر اور معصیت کے ارتکاب پر وہ اصرار کرنا چاہتا ہے، بار بار اس کو انجام دینا چاہتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ امر یا نہی کرنا خود اس کے لیے یا مومنین کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ اس امر یا نہی کرنے کے اثرات بھی مرتب ہونے کا احتمال ہو۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، اس کے ضمن میں ان شرائط کو بیان کریں گے۔ فرمایا انما یجبان مع علم الامر والناہی المعروف والمنکر شرعا لئلا یامر بمنکر او ینہا عن معروف، والمراد بالعلم ہنا المعنى الاعم لیشمل الدلیل الظنی المنصوب علیہ شرعا۔ بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ امر کرنے والا اور نہی کرنے والا معروف اور منکر کو شرعی لحاظ سے علم رکھتا ہو، تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ منکر اور حرام کام کا امر کرے یا پھر معروف اور واجب سے نہیں کرے، چونکہ جب اس کو علم نہیں ہوگا تو پھر تو اس نے غلطیاں کرنی ہیں۔ تو اس کو سب سے پہلا یہ ہے کہ اچھے طریقے سے شرعی واجبات اور محرمات کا علم ہونا چاہیے، اور یہاں علم سے مراد عام معنی میں ہے، وسیع معنی میں ہے، جو علم اور یقین کو بھی شامل ہے، اور شامل ہے اس دلیل ظنی اور گمان آور کو جس کو شرعاً نصب اور معین کیا گیا ہے، جیسے خبر واحد ہے، ثقہ اور قابل اعتماد راوی کی روایت خبر واحد تو وہ گمان آور ہوتی ہے، لیکن چونکہ شارع نے یقینی دلیل کے ذریعے اس کو معین کیا ہے شرعی دلیل کے طور پر، تو یہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ یہ علم آور تو نہیں ہے لیکن دلیل علمی شمار ہوتی ہے۔ تو اس بحث کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ جس معروف، جس واجب یا جس حرام کے بارے میں اس کو علم ہو تو اس کا امر و نہی وہ کر سکتا ہے، لیکن بغیر علم کے اگر وہ امر و نہی کرے گا تو اس میں غلطیاں کرنے کا امکان ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ علم سے مراد فقط علم و یقین نہیں ہے کہ دلیل قطع آور ہی اس کے پاس ہو، بلکہ اگر اس کے پاس گمان آور دلیل ظنی شرعی بھی ہو تو اس کے ذریعے بھی
اگر اس کو علم حاصل ہوا ہو تو وہ بھی کافی ہوگی۔ وَإِصْرَارِ الْفَاعِلِ أَوِ التَّارِكِ، دوسری شرط یہ ہے کہ تب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا کہ جب فاعل یعنی حرام کام کا ارتکاب کرنے والا اصرار کرنے لگے اپنے کام پر، او تارک یا واجب کو ترک کرنے والا اس کو تکرار کے ساتھ ترک کرے واجب کو۔ فلو علم منہ الاقلاع او الندم سقط الوجوب، اور اگر اسے علم ہو جائے کہ وہ شخص الاقلاع یعنی رک چکا ہے اس کام سے، او الندم اور پشیمان ہو چکا ہے اپنی غلط کام سے، ساقط الوجوب، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جائے گا، بل حرم، بلکہ کبھی تو حرام ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ایک اور گناہ ہے، مومن کی سرزنش کرنا ہے، اس کی توہین اور اذیت کے زمرے میں آتا ہے، اور کسی کی توہین کرنا جائز نہیں ہوتا، الٹا حرام ہوتا ہے۔ وَاقْتَفَى الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَجَمَاعَةٌ فِي السُّقُوطِ بِظُهُورِ أَمَارَةِ النَّدْمِ، جبکہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس میں اور ایک جماعت فقہا نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کے سقوط کے لیے کافی سمجھا ہے کہ اگر اس کے پشیمان ہونے کی نشانی ظاہر ہو تو پھر اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کہ علم اور یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کام سے رک چکا ہے اور نادم اور پشیمان ہو چکا ہے، بلکہ ندامت اور پشیمانی کی نشانی بھی مل جائے تو وہی کافی ہوتی ہے۔ وَالْأَمْنِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى الْمُبَاشِرِ أَوْ عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ نَفْسًا أَوْ مَالًا أَوْ عِرْضًا فَبِدُونِهِ يَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى الْأَقْوَى، تیسری شرط یہ ہے کہ جو شخص امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے والا ہے، خود اس پر یا بعض مومنین کی جان و مال یا عزت و ناموس پر ضرر اور نقصان کا خطرہ نہ ہو، امن من الضرر یعنی کہ اس کے لیے خطرہ موجود نہ ہو، خود امر اور نہی کرنے والے کے لیے یا دوسرے مومنین کے لیے، جان کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے یا عزت و ناموس کے حوالے سے اس کے لیے ضرر کا خطرہ موجود نہ ہو۔ فَبِدُونِهِ، جب ضرر کا خطرہ موجود ہو، یحرم ایضاً، تو بھی اس صورت میں حرام ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، علی الاقوی، قوی طور پر۔ وتجویز التأثیر، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر اثر ہونے کا بھی امکان ہو، تب واجب ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، کہ اللہ یکون التأثیر ممتنعا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسے علم ہو کہ تاثیر تو ان پر ممنوع ہے، اصلا ہونے والی نہیں ہے، بل ممکناً بحسب ما یظہر له من حالہ، بلکہ ظاہر حال کے مطابق، ظاہر حالات کے مطابق اس کے لیے اتنا ہو کہ اگر میں تبلیغ کرتا ہوں، امر و نہی کرتا ہوں تو اس کا اثر ہونے والا ہے، امکان ہو تو اس کو تبلیغ کرنی چاہیے، اگر بالکل تاثیر ممتنع ہو تو پھر اس صورت میں واجب نہیں ہوگی۔ وَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَدَمَ التَّأْثِيرِ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ لِأَنَّ التَّجْوِيزَ قَائِمٌ مَعَ الظَّنِّ وَهُوَ حَسَنٌ إِذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ ضَرَرٌ فَإِنْ نَجَعَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّى فَرْضَهُ، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ امر و نہی کرنا واجب ہوگا جب تک اسے علم و یقین نہ ہو کہ اس کی بات کا اثر نہیں ہونے والا، علم اور یقین نہ ہو تو پھر اس کو تبلیغ کرنا واجب ہے۔ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ، اگرچہ کہ اس کو گمان ہو کہ تاثیر نہیں ہونے والی، لیکن چونکہ ظن اور گمان تو 70-80% ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ 10-20% بھئی تاثیر کا احتمال ہے، تو اسے واجب ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لأن التجویز قائم مع الظن، چونکہ گمان ہے کہ تاثیر نہیں ہونے والی، لیکن 10-20% جو امکان ہے کہ تاثیر ہونے والی ہے، اس کی بنیاد پر اس پر واجب ہے کہ وہ تبلیغ کرے، وَهُوَ حَسَنٌ، اور یہ بہتر ہے۔
اذ لا يترتب على فعله ضرر، چونکہ 10-20% اثر کا احتمال ہے، اور تیسری شرط بھی موجود ہے کہ اس کو ضرر اور نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہے، تو اس کو تبلیغ کرنی چاہیے، امر و نہی کرنی چاہیے۔ فَإِن نَجَعَ، اگر تو تاثیر ہو گئی تو بہت اچھے، وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّى فَرْضَهُ، اگر اس کا اثر نہ ہوا تو بھی اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، واجب ادا کر دیا ہے۔ اذ الفرض انتفاء ضرر، چونکہ فرض یہ ہے صورت میں کہ تیسری شرط موجود ہو، باقی ساری شرائط موجود ہوں تو اس نے تبلیغ کرنی، امر و نہی کرنی ہے، تو ضرر اور نقصان تو منتفی ہے، وہ تو نہیں پایا جاتا۔ اب یہ ہے کہ اثر ہوتا یا نہیں ہوتا، 70-80% یہ تھا کہ اثر نہیں ہوگا، لیکن 10-20% یا 30% جو احتمال تھا کہ اثر ہوگا، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس نے عمل کیا، تو اگر تو تاثیر ہو گئی تو بہتر ہے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس نے اپنا واجب ادا کیا ہے۔ واکتفى بعض الاصحاب في سقوطه بظن العدم وليس بجيد وهذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه لأن ضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه۔ بعض فقہائے شیعہ نے اکتفا کیا ہے کہ امر و نہی کا وجوب ساقط ہو جائے گا جب اسے گمان ہو کہ اثر نہیں ہونے والا، گمان ہے یعنی 70-80% ہے کہ اثر نہیں ہونے والا، لیکن وہ جو اس کے مقابلے میں 20-30% ہے کہ اثر ہونے والا ہے، اس کو اعتناب میں نہیں لائیں گے، بلکہ 70-80% یعنی کہ اثر نہیں ہونے والا، اسی کی بنیاد پر وجوب ساقط ہوگا۔ بعض فقہا کا نظریہ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، یہ نظریہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کو 10-20% 30% جو احتمال ہے کہ اثر ہونے والا ہے، اس کو سامنے رکھ کے تبلیغ کرنی چاہیے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الشَّرْطِ السَّابِقِ، یہ سابقہ شرط کے خلاف ہے، یعنی نقصان کا اس کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے جب اس نے تبلیغ کرنی ہے۔ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي سُقُوطِهِ ظَنُّهُ، اس کے ساقط ہونے میں، امر و نہی کے وجوب کے ساقط ہونے میں کافی ہے کہ اگر اسے گمان ہو کہ خطرہ موجود ہے اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ لأن الضرر المسوغ للتحرز، کیونکہ جو نقصان اور ضرر بچاؤ کے جائز قرار دیتا ہے، یکفی فیہ ظنہ، اس کا گمان ہی کافی ہے، اگر اسے گمان ہو کہ اس میں نقصان ہونے والا ہے تو پھر امر و نہی سے تحرز کرنا جائز ہو جاتا ہے، اس سے بچاؤ کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وجوب امر و نہی کے لیے شرائط بیان کی گئی ہیں، پہلی شرط تھی کہ امر و نہی کرنے والے کو شرعی واجبات اور محرمات کا علم ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مسعد بن صدقہ کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور اصرار کرنا اس واجب کو ترک کرنے والے کا یا حرام کے ارتکاب کرنے والے کا، یہ بھی شرط ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ یہ اصرار کر رہا ہے تو اس پر واجب ہے امر و نہی کرنا۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جابر کی روایت ہے فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَأَلْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَسَكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَإِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَأَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ۔ وسائل الشیعہ باب 3 ابواب الامر والنہی، حدیث اول، یعنی دل سے ان کا انکار کرو، زبان سے ان کو روکو اور ان کی پیشانی پہ مارو، اور اللہ کی خاطر کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈرو۔ اگر تم وعظ و نصیحت کرتے ہو اور وہ وعظ و نصیحت کا اثر لیتے ہیں، حق کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو پھر ان پر کوئی سبیل نہیں، اور ان کے اوپر سبیل ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں بغیر حق کے بغاوت کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ان سے جہاد کرو، زبان سے، بدن سے اور دل کے ساتھ ان سے بغض رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر معلوم ہو
کہ وہ معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ چکا ہے، اگرچہ اس کی نشانی ہو، تو امر و نہی ساکت ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کا موضوع ہی نہیں رہا۔ ثبت العرش ثم انقش، پہلے موضوع ہو پھر اس کا حکم آئے گا، بلکہ اگر موضوع نہ ہونے کے باوجود اس کو تبلیغ کریں تو یہ حرام ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں اس کی توہین ہو سکتی ہے، جیسا کہ بہت سے علماء فقہا نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ ضرر اور نقصان کا خطرہ نہ ہو، جان و مال اور عزت و ناموس کا، چاہے خود تبلیغ کرنے والے کو یا دوسرے مسلمانوں اور مومنوں کو۔ تو اگر خطرہ موجود ہو تو وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اس کو گمان ہو تو بھی ساقط ہو جاتا ہے، چونکہ ضرر و ضرار اسلام میں نہیں ہے اور حرج بھی دین میں نہیں ہے۔ اور اعمش کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر واجبان علی من امکنہ ذلک ولم یخف علی نفسہ ولا علی اصحابہ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر اس پر واجب ہے جس کے لیے ممکن ہوں اور اپنے اوپر وہ خطرہ اور اپنے دوستوں پر وہ نقصان کا خطرہ نہ سمجھتا ہو۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب الامر والنہی۔ مسعد بن صدقہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الہدنہ من حرج اذا کان لا قوت له ولا عدد ولا طاعہ، جب اس کے پاس قوت و طاقت موجود نہ ہو اور اس کے پاس تعداد اور جماعت نہ ہو اور اطاعت کرنے والے نہ ہوں تو پھر اس پر امر و نہی واجب نہیں ہوتا۔ یہ باب دوم میں ہے۔ اور یحییٰ طویل کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، انما یؤمر بالمعروف وینہی عن المنکر مومن فیتعظ او جاہل فیتعلم فاما صاحب صوت و سیف فلا، یہ بھی باب دوم میں ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس مومن کو کیا جاتا ہے جو وعظ و نصیحت کو قبول کرتا ہو یا مسائل کو نہیں جانتا تو اس کو سیکھنا چاہتا ہو، لیکن جو طاقت میں ہے، تلوار اس کے پاس ہے اور نہیں سیکھنا چاہتا، نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو امر و نہی نہیں کرنا۔ فاضل بن شاذان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے فرمایا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان اذا امکن ولم یکن خیفۃ علی النفس۔ اور اسی طرح مفضل بن یزید کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیہ لم یؤجر علیہ ولم یرزق الصبر علیہ، کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم بادشاہ کے درپے ہوتا ہے، اس کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو اجر بھی نہیں ملے گا اور اس کے صبر کرنے کی اسے طاقت بھی نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط ہے کہ اسے تاثیر ہونے کا بھی امکان ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ شرط ضروری ہے، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں۔ مسعد بن صدقہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سئل عن الحدیث الذي جاء عن النبی ان افضل الجہاد کلمۃ عدل عند امام جائر ما معناه قال هذا على ان یامرہ بعد معرفتہ وهو ما ذلك يقبل منه والا فلا۔ اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا جو نبی اکرم سے منقول ہے کہ افضل جہاد کلمہ عدل ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کہا جائے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یہ اس صورت میں ہے کہ وہ اس کو خود جانتا بھی ہو اور اس کے ساتھ اس سے قبول بھی کیا جاتا ہو، ورنہ اس سے ساقط ہے، باب دوم میں ہے۔ اسی طرح یحییٰ طویل کی روایت میں، انما یؤمر بالمعروف وینہی عن المنکر مومن فیتعظ او جاہل فیتعلم، یعنی مومن ہو جو وعظ و نصیحت قبول کرنے والا ہو یا مسئلہ نہیں جانتا تو اس کو سیکھنا چاہتا ہو۔ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ ساقط ہو جائے گا جب ظن اور گمان غالب ہو کے اثر نہیں ہونے والا، چونکہ ان روایات کو اس صورت میں مراد لیتے ہیں، کیونکہ علم تو غالباً متعذر ہوتا ہے کہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، علم و یقین تو مشکل ہوتا ہے، اسی گمان کو معیار قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں سوال ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ائمہ اہل بیت نے بہت بڑی قیمت چکا کر دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں،
تو وہ یعنی استثنائی موارد ہیں. اس صورت میں اصل دین کو خطرہ تھا. اگر ائمہ اہل بیت اقدام نہ کرتے اور قیام نہ کرتے تو لوگ پھر دین کو ہی ختم کرنے والے تھے. ایسی صورت ہو تو وہ علماء اور فقہاء اس کو جانتے ہیں. اس صورت میں تو قیام کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے جتنی بڑی اس کی قیمت چکانی پڑے. لیکن دیگر حالات میں ان شرائط کو لحاظ کرنا پڑتا ہے.